اللہ 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 کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسیئة فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون صدق اللہ العظیم۔ قرآن حکیم کا ایک اصول اور ضابطہ ہے کہ جو انسان ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک نیکی کا 10 گنا صلہ عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں کسی جگہ ایسا صلہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی چونکہ انسان سے بنیادی طور پہ محبت کرتے ہیں، اللہ چاہے تو ایک نیکی پر برابر ایک نیکی کا اجر دے، لیکن اللہ انسان کو مزید دینا چاہتا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان کو زیادہ سے زیادہ ملے، انسان کامیاب ہو۔ زیادہ انسانوں کو اللہ ناکام نہیں کرنا چاہتا۔ ایک ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی انسان زیادہ سختی اس لیے کرتا ہے ادارہ محکمہ کہ زیادہ انسان ناکام ہو جائیں، فیل ہو جائیں، زیادہ سلیکٹ نہ ہوں، زیادہ تعداد سنبھالی نہیں جائے گی۔ اللہ کے ہاں خزانوں کی کمی نہیں ہے۔ اللہ انسانوں سے کوئی لالچ بھی نہیں رکھتا۔ انسان نہ عبادت کرے، ایک انسان بھی سجدہ نہ کرے، ایک انسان بھی اللہ کے آگے جھکے نہیں، ایک انسان بھی اللہ کو پکارے نہیں، ایک انسان بھی اللہ کو یاد نہ کرے، اللہ کی شان میں کمی نہیں ہوگی۔ اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی انسان کی، کسی فرشتے کی، کسی مخلوق کی۔ اللہ تو صمد ذات ہے۔ صمد کس کو کہتے ہیں؟ بے نیاز ہے۔ ہمارے سجدہ کرنے سے بھی اس کو فائدہ نہیں، ہمارے سجدہ نہ کرنے سے بھی اس کا کوئی نقصان نہیں۔ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ ہمیں کہہ رہا ہے تم ایک نیکی کرو تمہیں 10 نیکیاں ملیں گی۔ ابھی آپ نے کہ نماز ادا کی، آپ کے نامہ اعمال میں 10 نمازوں کا ثواب لکھ دیا گیا۔ آپ نے ایک بار سبحانک اللہ کہا، اللہ نے 10 سبحان اللہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیے۔ آپ نے ایک درود شریف پڑھا نماز میں، 10 درود شریف نماز آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیے۔ اللہ یہ کیوں دینا چاہتا ہے؟ اللہ انسان کو کیوں یہ صلہ دیتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ چاہتا یہ ہے کہ یہ آدمی میرے قریب آئے، مجھ سے تعلق جوڑے، کامیاب ہو جائے۔ اللہ سزا دینا پسند نہیں کرتا۔ اب آپ دیکھیے، انسان گناہ بھی سوچتا ہے، نیکی بھی سوچتا ہے۔ آپ نے سوچا کہ میرے پاس 1 لاکھ روپیہ ہو تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، میرے پاس 1 کروڑ روپیہ ہو تو میں مسجد بنا دوں۔ سوچا آپ نے، اس سوچنے پہ آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھ دیا گیا۔ آپ نے کسی غریب آدمی کو دیکھا، آپ نے کہا کاش میرے پاس پیسے ہوتے میں اس کو دے دیتا، آپ کو نامہ اعمال میں وہ ثواب لکھ دیا گیا۔ آپ نے حج کرنے والے کو دیکھا کہ حج پہ جا رہا ہے، عمرے والا عمرہ پہ جا رہا ہے، لیکن آپ کے پاس پیسے نہیں ہے کہ آپ حج عمرہ کر سکیں۔ آپ نے سوچا کہ میرے پاس پیسے ہوتے تو میں حج کرتا، آپ کے نامہ اعمال میں حج کا ثواب لکھ دیا گیا۔ اچھا، اس کے برعکس آپ دیکھیے، آپ نے دل میں گناہ سوچا، آپ نے کہا کہ میں نعوذ باللہ یہ گھر بہت بڑا ہے، بہت عالی شان ہے، تو اس گھر کے اندر پیسہ بہت ہوگا۔ آپ نے گزرتے ہوئے سوچا کہ مجھے موقع مل جائے تو میں اس گھر میں چوری کر لوں، ڈکیتی کر لوں۔ اب آپ نے سوچا، نیکی سوچنے پہ لکھ دی گئی، گناہ سوچنے پہ لکھا نہیں جاتا۔ اتنی غفور رحیم ذات ہے اللہ۔ اللہ چاہے تو لکھ دے۔ ہم نے گناہ سوچا۔ ایسے انسان سوچتا ہے، کسی بھی چیز کو دیکھ کر غلط ارادہ رکھتا ہے، غلط سوچ رکھتا ہے۔ ہر انسان کی سوچ غلط ہوتی ہے، کسی نہ کسی لمحے کوئی نہ کوئی گناہ سوچتا ہے ہر انسان، لیکن وہ گناہ لکھا نہیں جاتا، نیکی لکھی فوراً جاتی ہے۔ اب آپ نے گناہ، اگلا اللہ کی غفور رحیمی دیکھیے، آپ نے گناہ کا ارادہ کیا،
گناہ نہیں لکھا جائے گا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، لکھا نہیں جائے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی آپ نے اگر گناہ سوچ کر نہیں کیا، وہ آپ نے کہا یہ فلاں چیز روڈ پہ پڑی ہوئی ہے، کسی کے دروازہ کھلا ہوا ہے، سائیکل اندر کھڑی ہے، موٹر سائیکل کھڑا ہوا ہے، دروازہ کھلا ہے، آپ نے کہا چوری کر لو، نیت کی، گناہ لکھا نہیں جائے گا۔ پھر آپ نے چوری بھی نہیں کی، آپ نے کہا نہیں چھوڑو، پکڑا نہ جاؤں، اللہ ناراض نہ ہو جائے، آپ نے چوری کی نیت کر کے چوری نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی ایک نیکی آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیں گے۔ کیسی عظیم ذات ہے، یہ ایک حدیث کہہ رہی ہے، میں اپنے پاس سے نہیں بتا رہا، حدیث بتا رہی ہے ہمیں۔ پھر ایک آدمی نے غلط کام کا ارادہ کیا، غلط کام کر لیا، کوئی بھی گناہ کا کام ہے، ایک آدمی نے کہا میں گانا سنتا ہوں، گانا سن بھی لیا، ایک آدمی نے فلمیں دیکھ لی، ایک آدمی نے حرام کوئی بھی ایسا فعل کر لیا۔ اچھا، نیکی تو سوچتے ہی لکھ دی جاتی ہے، سوچتے ہی ایک نیکی لکھ دی، نیکی کرنے پر 10 نیکیاں لکھ دی ایک نیکی، لیکن گناہ سوچنے پہ لکھا نہیں جاتا، گناہ سوچ کے نہ کرنے پہ ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور گناہ کر لیا کوئی بھی غلط کام تو فوراً فرشتے لکھتے نہیں ہیں، لکھنے لگتے ہیں تو اللہ رب العزت صالحین جو لکھنے والے اچھا نیکی کا فرشتہ ہے اس کو ڈیوٹی لگاتے ہیں، وہ بدی والے سے کہتا ہے رک جا رک جا، شاید توبہ کر لے، شاید توبہ کر لے، وہ کہتا ہے اب گھنٹہ گزر گیا اس نے توبہ نہیں کیا، اب تو لکھ لوں، وہ کہتا ہے نہیں شاید توبہ کر لے، کچھ اور گھڑی رک جا۔ چند گھنٹے برائی والا فرشتہ گناہ لکھتا نہیں ہے، اس کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ پھر جب یہ توبہ کئی گھنٹے نہیں کرتا، پھر اللہ تعالیٰ کا وہ فرشتہ اس کی گناہ پوچھتا ہے کتنے لکھوں، نیکیاں تو 10 لکھی تھی نا ایک، تو نیکی والا فرشتہ اس سے کہتا ہے بدی والے سے ایک گناہ پہ ایک گناہ لکھ، اس کا 10 نہیں لکھنے، اصول تو یہ تھا 10 لکھتا، کتنے لکھے جاتے ہیں گناہ؟ پھر ایک بس۔ پھر اللہ تبارک و تعالی فرشتے سے کہتے ہیں میرے فرشتے انتظار کر، شاید میرا یہ بندہ توبہ کر لے، جیسے ہی توبہ کرے تو نے نیکی مٹا دینی ہے۔ اب وہ فرشتہ انتظار میں بیٹھ جاتا ہے، اللہ بھی اپنے بندے کی طرف راغب ہوتے ہیں، موقع دیتے ہیں اس کو، کبھی جیسے درس قرآن میں آپ بیٹھ جائے گا، کبھی کسی خیر کی مجلس میں چلا جائے گا، کبھی کوئی اچھی بات سن لے گا، موقع ملے گا اس کو۔ اچھا، اس کے دل میں آیا کہ اب تو میں نے فلاں دن یہ گناہ کیا تھا، سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، ذہن میں آ گیا، اس نے 2 رکعت نفل پڑھے یا نفل بھی نہیں پڑھے، ویسے ہی بیٹھ کے اس نے استغفر اللہ ربی پڑھا، استغفر اللہ ربی سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اس نے کہا استغفر اللہ ربی، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتے سے کہتے ہیں فرشتے اس کا گناہ مٹانا خالی نہیں ہے بلکہ نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ گناہ مٹتا نہیں ہے بلکہ کیا ہوتا ہے؟ نیکیوں میں تبدیل۔ نعیم بٹ صاحب اداکار رہے، آج کل بھی ان کے بیان چلتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب اس طرح لیٹے ہوئے تھے اسلام آباد میں ایک گھر میں، تو نعیم بٹ صاحب کہنے لگے مولانا صاحب سے کہ آپ سے زیادہ نیکیاں میری ہیں۔ مولانا صاحب اٹھ کے بیٹھ گئے، کیسی بات کر رہے ہو؟ دعویٰ کرنا بڑی بات ہوتی ہے نا، کوئی بھی نہیں دعویٰ کر سکتا میری نیکیاں زیادہ ہیں۔ تو آپ نے کہا کیسا دعویٰ کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں نے 40-42 سال ڈراموں میں، اداکاری میں، فسق و فجور والی زندگی میں گزارے، تو یقیناً زیادہ گناہ کیے، پھر اللہ نے مجھے ہدایت دی، توبہ کی توفیق دی، میں اس طرف آ گیا دین کی طرف، میں نے توبہ کی۔ تو آپ کا کہنا ہے، قرآن کہتا ہے کہ جب کوئی گناہگار توبہ کرتا ہے
تو اس کے گناہ خالی معاف نہیں ہوتے بلکہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو میرے کروڑوں گناہ جو نیکیوں میں تبدیل ہوئے تو گویا کہ نیکیاں زیادہ ہو گئی۔ اللہ کا اصول دیکھیں کیسا ہے۔ قرآن میں اللہ ثم اورثنا الکتاب، لوگ کہتے ہیں جی یہ مدرسوں والے، علماء، مساجد والے، تبلیغ والے، دین والے، سارے دینداروں پہ لوگ ہٹ کرتے ہیں نا، وہ جو برے ہیں، تبلیغ والے یہ کرتے ہیں، علماء یہ کرتے ہیں، مدرسوں والے یہ کرتے ہیں۔ مثال دے رہا ہوں، ہیں برے، بالکل مان لیا آپ کی بات، خامیاں جو آپ میں ہیں وہ سب ان میں بھی ہوتی ہیں، انسان ہیں آپ جیسے، لیکن اللہ دیکھیں قرآن کا وارث ان کو بھی بنا رہا ہے جن کو آپ برا کہتے ہیں۔ اللہ نے جب قرآن کی وراثت دی، اللہ نے پہلے متقی، پرہیزگار، ولایت والوں کا ذکر نہیں کیا، اللہ نے پہلے اپنے گناہگار بندوں کا ذکر کیا۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ، اللہ نے کہا میں نے اس قرآن کا وارث بنایا اپنے بندوں میں جو ظالم ہیں، اپنے گناہ کر کر کے اپنے نفس پہ ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ ان کو بھی وارث کہہ رہا ہے، اللہ ان کا سب سے پہلے ذکر کر رہا ہے۔ گناہگار کو چھوڑنا نہیں چاہیے، گناہ کیا ہے۔ بحر محیط کے اندر تفسیر ہے، بہت بڑی کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا، حدیث لکھی، گناہ یا نیکی اس کی جزا اور سزا انسان کو آخرت میں تب ملے گی جب وہ گناہ اور نیکی کا جو عمل ہے وہ موت تک بچا کے لے گیا۔ ایک آدمی نے کوئی نیک کام کیا، عمرہ کیا، حج کیا، ایک بندے نے کوئی صدقہ خیرات کیا، ایک بندے نے کوئی مسجد بنا دی، ایک بندے نے کنواں کھدوا دیا، کوئی بھی نیکی کا کام کیا، تیسرا کلمہ پڑھا، اعتکاف کیا، نوافل پڑھے، تہجد پڑھا، حفظ کیا، عالم بنا، درس دیا، سارے نیکی کے کام کیے مختلف بندوں نے۔ یہ نہیں کہ خالی مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، درس دے دیا، دین کا کام تبلیغ کا کر رہا ہے یا کوئی بھی خانقاہی کام کر رہا ہے تو بس یہ جنتی ہو گیا، نہیں۔ تفسیر بحر محیط کے اندر ہے موت تک گناہگار اپنے گناہ پر دائم رہا تو وہ جہنم میں جائے گا، نیکی کرنے والا موت تک نیکی کو بچا کر لے گیا تو جنت میں جائے گا، ورنہ وہ نیکی لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اپنے صدقات، نیکی کام احسان جتا کے ضائع مت کرو۔ آپ نے کوئی بھی نیک کام کیا اس کے بعد اس کو ضائع کر دیا تو آپ کو کیا صلہ ملے گا مرنے کے بعد؟ پھر گئی نہیں آپ کے ساتھ آخرت میں وہ۔ حدیث میں آتا ہے مسجد میں دنیا کی بات کرنے والے کی نیکیاں ایسے ختم ہو جاتی ہیں جیسے لکڑی سوکھی آگ اسے جلا دیتی ہے، کیونکہ لے کے ہی نہیں گیا وہ ساتھ۔ ایک آدمی نے شرک کر لیا، اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو گئی۔ ایک آدمی نے کفر کر لیا، ساری نیکیاں ضائع ہو گئی، تو کیا اس کو نیکیاں کام آئیں گی؟ پھر نیکی، اب دیکھیں ایک بہت نیک آدمی ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کا ولی ہے، لیکن کیا یہ مرتے دم تک اپنی نیکیاں ایمان لے کر جائے گا؟ فیصلہ تو وہاں ہوگا نا۔ ایک گناہگار آدمی ہے، بدکار آدمی ہے، آپ اس کے خلاف بول رہے ہیں، آپ اس کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں، تو کیا آپ کو یقین ہے کہ یہ موت تک فاسق فاجر گناہگار ہی مرے گا؟ کیا پتہ وہ موت کے وقت سے پہلے توبہ کر کے ساری نیکیاں گناہ نیکیوں میں تبدیل کرا لے، اللہ کا ولی بن کے دنیا سے جائے، اور یہ متقی آدمی کسی تکبر اور گناہ کی وجہ سے سارے نیک اعمال ضائع کرا کے دنیا سے چلا جائے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں سکتا۔ تو تفسیر میں فرمایا کہ نیکی ہو یا بدی ہو فیصلہ موت تک انسان کی کیفیت پہ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو لے کر آیا ایک نیکی اس کو 10 ملیں گی، ومن جاء بالسیئہ، اور جو دیکھیے اللہ نے فرمایا 10 ملیں گی۔ حضور علیہ السلام کے بعد جبرائیل آئے، یا رسول اللہ آپ کا امتی ایک نیکی کرے گا اس کو کتنی ملیں گی؟ 10۔ حضور نے فرمایا زد امتی،
اللہ اور بڑھا میری امت کا ثواب۔ حضرت جبرائیل دوسری آیت لائے کہ دوسری آیت لے آئے اور فرمایا 700 آیت آگے 700 700 گنا تک بڑھا دیا۔ حضور خوش نہیں ہوئے، حضور فرمایا زد امتی، اور بڑھائے میرے اللہ میری امت کا اجر۔ آخر حضرت جبرائیل یہ آیت لے کر آئے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، آپ کی امت کے صابرین کو اتنا ملے گا کہ کوئی اس کو حساب نہیں کر سکتا۔ آپ کو غصہ آیا کسی پہ، آپ نے معاف کر دیا، صبر کیا، آپ کو لامحدود ملے گا، بدلہ نہ لیا آپ نے تو بغیر حساب 7 لاکھ بھی، 7 کروڑ بھی، 100 کروڑ بھی، اس سے بھی زیادہ لامحدود اللہ نے کہہ دیا۔ لیکن ومن جاء بسیئہ، جو گناہ لائے گا، فلا یجزا، وہ اسی کی برابر ملے گا، الا مثلہ، زیادہ نہیں ہوگا، فلا یجزا، زیادہ نہیں ہوگا، الا مثلہا، اتنا ہی ملے گا جتنا گناہ کیا، وہم لا یظلمون، لیکن ظلم نہیں ہوگا اس پہ۔ یہ نہیں کہ ان پہ ظلم ہو اور کوئی اس کو کہ بھائی میں نے تو گناہ کیا ہی نہیں، میں نے یہ ایک گناہ کیا تھا آپ نے 100 لکھ دیے، وہاں نہیں کہے گا میں نے ایک نیکی کی تھی آپ نے اتنی زیادہ لکھ دی، چونکہ اللہ عادل ہے اور غفور الرحیم ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ گناہ ایک بھی تب لکھوں گا جب تم موت تک توبہ نہ کرو۔ موت تک توبہ کر لی کسی لمحے بھی تو گناہ سارے مٹ گئے اور سارے نیکیوں میں تبدیل ہو گئے۔ کتنا آسان فرمولہ ہے۔ آپ آج چاہتے ہیں کہ ہمارے پچھلے سارے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں، آپ کے سالوں کے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو سکتے ہیں، مرد ہو یا عورت ہو۔ فارمولہ کیا ہے؟ یکسوئی سے بیٹھ کے استغفر اللہ ربی، بس یہ جملہ آپ 70 مرتبہ پڑھ لیں، چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں 70 بار روزانہ استغفار کرتا ہوں۔ 70 عربی میں کہتے ہیں لامحدود کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 70 کا جملہ جو ہے اگر کوئی امتی پورا کر لے، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔